شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، جب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب اولیاء حاضرین و غائبین نے آپ کی تعظیم کی وجہ سے گردنیں جھکا دیں اور آپ کے کمال کو تسلیم کر لیا، مگر اصفہان میں شیخ سنان نے انکار کر دیا۔ جب اس کی نافرمانی کا کشف غوث اعظم کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس چرواہے کی گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا۔ کچھ مدت کے بعد شیخ محمد فرید الدین عطار کے ساتھ کفار کے شہروں میں سے ایک شہر کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو سنان کی نظر ایک حسین و جمیل لڑکی پر پڑی جو اپنے محل پر کھڑی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ شیخ پہلی نظر کے ساتھ ہی اپنے ہوش کھو بیٹھے اور عقل جاتی رہی۔ بس پھر کیا تھا، اس کے حسن و جمال کے مشاہدے کے بعد وہاں سے آگے چلنے کی طاقت نہ رہی۔ جب اس لڑکی نے اس کو محبت کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی شیخ کی محبت پیدا ہو گئی اور وہ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اس لڑکی کا کھانا اور سونا منقطع ہو گیا۔ جب اس کے باپ کو لڑکی کی حالت کا علم ہوا اور سوچنے لگا کہ اس کا علاج کیسے ہوگا، بالآخر سوائے اس کے نکاح کے کوئی علاج سمجھ میں نہ آیا۔ شیخ سنان کو اس لڑکی کے باپ نے خبر دی کہ ہمارے ہاں شادی کا یہ طریقہ ہے کہ جس وقت ہم اپنی کسی لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو اس کے بننے والے خاوند کو خنزیروں کا چرواہا بناتے ہیں اور وہ ہر روز ان کے لیے خنزیر کا ایک بچہ لاتا ہے اور ہم اپنی رسم کے مطابق اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ نکاح کے وقت تک جاری رہتا ہے۔ جب نکاح کا وقت آتا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ اور خنزیر کا گوشت، جبکہ دوسرے ہاتھ میں لڑکی کا دامن پکڑاتے ہیں۔ شیخ سنان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس خدمت کو بغیر کسی جھجک کے پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور ہر روز صبح کے وقت ایک خنزیر کا بچہ اپنی گردن پر اٹھا کر ان کے پاس لاتا۔ جب مقررہ مدت پوری ہو گئی اور نکاح کا وقت آ گیا تو انہوں نے شیخ سنان کے ہاتھ میں خنزیر کا گوشت اور شراب کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں اس حسینہ کا دامن بڑی خوشی سے تھما دیا۔ جب شیخ نے شراب پینے اور خنزیر کا گوشت کھانے کا ارادہ کیا تو شیخ فرید الدین نے بلند آواز سے پکارا، یا سلطان سید عبد القادر، ہمارا شیخ گمراہ ہو رہا ہے، امداد امداد یا محی الدین۔ اس وقت پیران پیر وضو کر رہے تھے اور آپ نے وضو کرتے کرتے پانی کا ایک چھینٹا مارا جو شیخ سنان کے منہ میں پڑا اور شیخ سنان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ گوشت اور شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور اپنی غفلت سے بیدار ہو گیا۔ فوراً جنگل کی طرف بھاگا۔ فرید الدین نے پوچھا، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ شیخ سنان نے جواب دیا، اس کی طرف جا رہا ہوں جس کی گستاخی کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی، اب ان سے معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ پھر جب بغداد پہنچے اور اپنا منہ سیاہی کے ساتھ سیاہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو باندھا اور خادموں کے ساتھ دروازے پر کھڑا ہو گیا اور ظاہر و باطن سے حضور غوث اعظم کے سامنے عاجزی کرنے لگا۔ غوث اعظم کو اس پر ترس آ گیا اور اس کے سابقہ افعال کو معاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کھولے اور اسے وضو کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم نے بارگاہ الہی میں شیخ سنان کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پیران پیر کی دعا پر سنان کے کیے ہوئے گناہ معاف فرما دیے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔